سر میں ذرا آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کیونکہ ایس سی او کا جو سمٹ ہوا اس میں ہم نے دیکھا کہ مودی صاحب جو ہے وہ بڑا قریب ہونے کی کوشش کرتے رہے چائنا کے صدر کے، اور بہت ساری تصاویر بھارتی میڈیا بھی شیئر کرتا رہا کہ ٹرمپ نے جس قسم کے ٹیرفز لگائے ہیں اس کی وجہ سے انڈیا چائنا کے قریب آ رہا ہے، رشیا انڈیا چائنا یہ ایک بڑا بلاک بن سکتا ہے، کیا اس میں کوئی پاکستان کے لیے خطرہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اطہر صاحب، ٹیکٹیکل ریسیٹ ہے انڈیا کا، اور ریٹریٹ کیا ہے انہوں نے اپنا جو وٹ آل ہیز کم ٹو دیم فرام دی وائٹ ہاؤس، اوول آفس کی جو اپلیکیشن ان کے اوپر ہوئی ہے اس سے اب یہ ٹیکٹیکل ایک ریسیٹ کی طرف ہو گئے ہیں۔ جو بھی اسٹریٹجک کمیونٹی ایون ان سائڈ انڈیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک ٹیکٹیکل سے زیادہ بھی اس وقت جیسچرنگ پوسچرنگ، دیکھیں ایس سی او کے اندر ان کا اپنا ایک جو کولڈ کمپٹیشن وتھ چائنا ہے وہ اس وقت بھی موجود ہے اور یہ موجود رہے گا، اٹ کین ناٹ گو اوے۔ اکنامک ٹرمز میں بھی ان کی اکانومی کا بھی جو کمپٹیشن ہے، پلس پولیٹیکل ڈومینز میں بھی، پلس ایک چھوٹی سی انڈیا ہیجمونک جو ان کا ڈیزائن ہے وہ چائنا کو یہاں پہ برداشت کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ جہاں تک آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے وہ پوٹن کا ہاتھ پکڑ کے، یہ بیسیکلی کیمراز ڈومیسٹک آڈینس اور وائٹ ہاؤس کو یہ ایک میسج کنوے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم پھر ادھر ہی الائنمنٹ اپنی کر رہے ہیں، ادھر اپنے آپ کو ایکچولی وہ اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں کہ اگر آپ ٹیرف لگائیں گے تو ہمارے پاس وی ہیو ادر چوائسز ایز ویل، پھر کیمرہ اور یہ ساری چیز، بٹ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو افیکٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ۔ سپرفیشل چیز ہے، سپرفیشل ہے، میرے تو خیال میں مذاق زیادہ بنایا گیا جس لیڈر نے بھی تصویر کے لیے یا جیسچرنگ پر، یہ 21ویں صدی ہے، آپ باڈی لینگویج دیکھ لیتے ہیں کہ وٹ از دا ٹرو بائی لیٹرلز جو ہے وہ دوز آر امپورٹنٹ جو سائڈ لائنز پہ ہوئی، یس ایس سی او از این امپورٹنٹ، لیکن ایس سی او اس وقت الٹرنیٹ ضرور ہے، کاؤنٹر ویٹ نہیں ہے۔ کاؤنٹر ویٹ میں پھر اس نے پوری ڈومینز میں جانا ہے، جیسے ابھی چائنا نے بینک کی ایک بات کی ہے، اس کو کتنی سپورٹ ملتی ہے، اور اس سے پہلے بھی جب ہم برکس میں بھی دیکھتے تھے یا کہیں بھی دیکھتے تھے تو جو اسکٹلر یا ٹورجن ہارس جس کو میں کہتا ہوں ہمیشہ انڈیا ہوتا تھا، ہمیشہ امریکہ کی طرف سپورٹ میں رہا ہے، ان کے ساتھ رہا ہے، تو یہ اس کا ایک جو کمیلین ایٹیٹیوڈ ہے، ڈپلومیسی ہے، سب کو پتا ہے کہ اٹ از نو مور اے ٹیکٹس، اٹ از دیئر ویری کریکٹر جو اس کو یہ اچھا سر، ہماری بھی پوٹن سے آج ملاقات ہوئی، وزیر اعظم صاحب کی وہاں پہ، نائب وزیر اعظم بھی تھے، فیلڈ مارشل صاحب بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کو کتنا سگنیفیکنٹ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں پوٹن رشیا، دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز کاظمی صاحب ہمارے لیے یہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس ریجن میں انڈیا کا رشیا کا بھی انٹرسٹ ہے، وہ بھی اس کی اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، چائنا کا بھی ہے اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، امریکہ کا بھی ادھر انٹرسٹ ڈیولپ ہے اور موجود ہے۔ طریقہ کار اس اسٹیبلٹی کی طرف جانے کا ذرا ڈفرینٹ ہے، کیونکہ ایران میں ہم امریکہ کی ملٹری اپلیکیشن تھے تو ملٹری مائٹ وہ امریکہ یوز کر رہا ہے، رشیا کے اوپر سٹریس ہے، وار کے اندر جا رہا ہے، رشیا بھی یہاں پہ اپنا اسٹیبلٹی چاہتا ہے لیکن تھرو ادر مین، اور چائنا آف کورس اکنامک ان کی پرائرٹی ہے، وہ بھی اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، تو پاکستان جہاں پہ بھی اس کو موقع ملے، جہاں پہ، کیونکہ رشیا کے ساتھ مل کے ہم نے افغانستان میں بھی ہماری اپلیکیشن ہے، نیبرز ہیں ہمارا، سارا کچھ ہے، اور پاکستان نے یہ کرافٹلی اپنی چیزیں چلانی ہوں گی، لیکن رشیا کے ساتھ رشیا جو ہے وہ پریفر اس وقت بھی انڈیا کو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ پاکستان ہیز ٹو لک آل اراؤنڈ، جہاں پہ بھی ہماری سگنیفیکنس تو ہوگی، کیونکہ جب تک افغانستان میں اسٹیبلٹی نہیں آتی یہ پورا ریجن سفر کر رہا ہے، ہم تو اس کے سب سے بڑے سفر۔ وہی میں دیکھ رہا تھا کہ مودی صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ گزشتہ 24 آورز کے دوران لاتعداد تصاویر شیئر کی ہوئی تھی، اتنا ان کو شوق ہے اپنی تصویریں کھنچوانے کا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ویسے پاکستان میں کوئی ایسا سیاستدان نہیں ہے جو ہر جگہ پہ اپنی تصویر لگوائے یا تصویریں کھنچوائے، پر مودی کو بڑا شوق ہے، میں نے دیکھ رہا تھا اس کے ٹویٹر اگر ایک فکرہ کہہ دوں، یہ جو ٹرمپ کا جب ہاؤڈی موڈی ہو رہی تھی اور وہ جو سٹیج انہوں نے سجایا تھا، جس طریقے سے وہ ٹرمپ کو بھی چھلانگیں مار مار کے گلے مل رہے تھے اور ان کا ہاتھ پکڑ کے، وہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ویسٹ میں آپ پھر رہے ہیں، تو وہی ذرا کمپیئر کر لیں 2 ونڈوز میں چلا کے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ I think it was more strategically confused India, just gesturing as posturing, it is tactical reset. ہاں یہ پاکستان کے لیے آپ نے کہا نا کنسرن اس لیے ہونا چاہیے کہ پاکستان کو اپنی جو اسٹیٹس کرافٹ ہے اور اپنی جو ڈپلومیسی ہے اس کو بہت کرافٹلی لے کر چلنا ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ریلیکسڈ ہو جائیں کہ اور ڈونٹ ٹیک ایوری تھنگ فار گرانٹڈ۔ ٹھیک جنرل صاحب، میں ذرا تھوڑا سا کالا باغ ڈیم کے اوپر شاید آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے، ایک تو اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا، دوسرا اس وقت یہ جو سارا ماحول ہے اوبیسلی سیاست کا اس میں بڑا امپورٹنٹ کردار ہے، آگے سے 6 سپتمبر بھی آ رہا ہے، آج بھی آپ کسی جگہ پہ گئے ہوئے تھے اس حوالے سے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں جو ہمارا ایک کولیکٹیو رسپانس ہونا چاہیے، جو جس طرح کے حالات ہیں ہم اس سے جسٹس کر رہے ہیں، جس قسم کی سیاست چل رہی ہے، اس میں سب کے کردار کا جائزہ آپ کو لینا پڑے گا؟
جی بالکل اطہر صاحب، پاکستان اس وقت بہت ہی اسپیشل حالات سے گزر رہا ہے جی، اور ہم وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ ایک امتحان، یہ امتحان اس وقت سیریس ہے اور سیریس اپلیکیشن ہوئی ہے، پوری ایک ہیجمونک سٹیٹ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، پولیٹیکل ڈومین میں، سوشل اکنامک، ہر ڈومین میں وہ جو کہتا ہے نا کہ اپنی روٹی کھاؤ نہیں تو میری گولی تو ہے ہی، دس از اے سیریس، وہ آپ سے روٹی بھی چھینے گا، پانی بھی چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو گولی بھی مارے گا۔ تو جب یہ حالات ہوں تو پہلے آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ بالکل کمنسریٹنگ رسپانس نہیں ہے اسٹیٹ کا جی، میں بالکل برملا یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اور چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ایکسٹرنل فرنٹ پہ پاکستان از ڈوئنگ ویری ویل۔ جو حالات تھے آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ آئسولیٹڈ تھے، یہ حالات آپ کی نیشنل رسپانس گیا ہے تھرو یور ملٹری، جو نیشنل رسپانس گیا ہے تھرو یور ملٹری، اس کی نوشن آف وکٹری سے آپ نے یہ حالات حاصل کیے ہیں۔ دیٹس وائی امریکہ بھی آپ کی جنگ کا فائدہ اٹھا کے انڈیا کو کٹ ٹو سائز کر رہا ہے۔ چائنا کے پاس بھی وہ مودی صاحب جو ہے وہ جو اعلامیہ وہ ایک مہینہ پہلے سائن نہیں کرنا چاہتے تھے ان کے فارن منسٹر، وہ پرائم منسٹر نے جا کے وہی اعلامیہ سائن کر دی ہے، وہ بھی گھٹنوں کے بل چلا گیا چائنا کے پاس آپ کی محنت کی وجہ سے یا آپ کے رسپانس کی وجہ سے۔ رشیا بھی، پوری دنیا آپ کے بنائے ہوئے انوائرمنٹ سے اس ریجن کی کم از کم جو اپلیکیشن ہے اس پہ فائدہ اٹھا رہی ہے۔ لیکن بلوچستان میں معاملات سیریس ہیں۔ ابھی آپ نے ذکر کیا، ابھی میں ایک ٹی وی پروگرام سے ہو کے آ رہا ہوں جہاں پہ شہیدوں کی فیملیاں آئی ہوئی تھیں، تو جواب بہت دینے ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، پوری اسٹیٹ نے دینے ہیں، ان شہیدوں کے فیملیز کو دینے ہیں، ان شہیدوں کے خون کو دینے ہیں۔ ینگ بچے ایوری ڈے ہمارے شہید ہو رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، خون سے یہ دھو رہے ہیں۔ تو جو میچنگ رسپانس جانا ہے، یہ نیچرل رسپانس جانا ہے۔ پاکستان کو دیکھیں، نہ صرف ابھی ملٹری خطرات ہے، سیکیورٹی، فوڈ سیکیورٹی کے ہمیں سیریس خطرات لاحق ہو گئے ہیں، ہمیں نیچرل یہ جو کلائمیٹس کا جو ویدر چینج کا بھی آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایڈ کر دیتا ہے بھارت، اور وہ ہر دفعہ کرے گا۔ میں ابھی آپ سے پروگرام سے پہلے بات کرتے کہ لیفٹیننٹ جنرل، ان کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل، وہ آلریڈی 6-7 مہینے پہلے ایک انٹرویو میں یہی حالات بتا چکا ہے کہ ہم کیسے پانی روکیں گے اور کب کب چھوڑیں گے، اینڈ یہ حالات اپنے ہر سال اس کے لیے آپ تیار رہیں۔ دیکھیں، آپ اینیمی کی ول پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے، آپ اس کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی، اور وہ اینیمی جس نے آپ تو ول بھی شو کر دیا کہ ہم اس کی اپلیکیشن۔ اچھا، یہ جو حالات آپ بتا رہے ہیں سر، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن ان حالات میں ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کو اگر ہم ملک کا دشمن بنا دیں، جن کو سب سے زیادہ ووٹ پڑا ہے، تو اس سے تو سچویشن پھر اور کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے۔ دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ دیکھیں، پالیٹکس کو حل نکالنا ہوگا، ڈیموکریسی کو حل نکالنا ہوگا۔ پرابلم یہ کہ پارٹیز یا ایک اوورال ڈیموکریسی کی جب ہم بات کریں تو پھر تو چلیں اس کو اگر خطرہ ہو، لیکن اصل میں پرابلم یہ ہوتی ہے جب ہم انڈیویجولز پہ بہت زیادہ اپنے آپ کو لنک کر لیتے ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، اور یہ ہر پارٹی میں ہے۔ دا لیڈر سم ٹائم، ود آل مائی ریسپیکٹ ٹو مائی بردر اینڈ سسٹر، کہ ہم ایک لیڈر کو لارجر دین دی پارٹی اینڈ پارٹی کو لارجر دین دی اسٹیٹ جب بنانے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمیں نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں نا، آج کے سلوشنز کو آپ امیجیٹ سلوشن سے چھوڑیں نا، 20 سال بعد کی بات کریں، کالا باغ ڈیم ہے، کوئی ڈیم ہے فار دیٹ میٹر، جو واٹر سیکیورٹی ہم نے کرنی ہے، اب امیجیٹلی 10 سال لگیں یا 20 سال لگیں یا 50 سال والا پروجیکٹ بھی ہم نے کرنا ہے، 10 والا بھی کرنا ہے، 5 والا بھی کرنا ہے، 6 مہینے والا پروجیکٹ بھی کرنا ہے۔ اگلے پاکستان کی آبادی تو دیکھیں نا، 25 کروڑ آبادی ہے، یہ اور بڑھتی چلی جائے گی، تو کیا چلے ہم اپنی زندگیاں گزار کے اپنی اگلی نسلوں کو اسی حالات میں چھوڑ دیں گے؟ ہیونگ سیڈ دیٹ، ڈیموکریسی نے سلوشن نکالنا ہے، ڈائلاگ کرنا ہے، اپنے پروسیسز میں جانا ہے، اپنے انسٹیٹیوشنز میں جان ڈالنی ہے، تاکہ کوئی آگے چل کے کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو وی ہیو ٹو ریز آور سیلف ٹو دا اسٹیچر آف دا اسٹیٹ جو اس وقت پاکستان کا ہے۔ یہ جو ٹائر کو آپ پنکچر لگا کے جائیں گے، اگر ٹائر بدلنے کی ضرورت ہے تو ٹائر بدل دیجئے، لیکن سب کو میں یہ کہوں گا کہ انڈیویجول سے نکل کے کولیکٹیو جو وزڈم یا کولیکٹیو نیشنل جو وزڈم یا اپلیکیشن، پھر پوری دنیا کو پتہ چلے کہ ہاں یہ ملک ہے جو باہر بڑے سے بڑے دشمن کو تو لڑ لیتا ہے، لیکن اندر ہم کیا چھوٹے سے دشمن کو نہیں لڑ سکتے، جو ہمارے ہائیبرڈ، اور ہائیبرڈ کی اپلیکیشن انٹرنل باہر والی اپلیکیشن سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔